ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، لائق سب تعظیم و اکرام سادات اعظام، بالخصوص محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، صاحبان فضل و حکمت حضرات علماء کرام، بانیان و منتظمین مجلس، قائدین و وابستگان تحریک منہاج القرآن و دیگر فورمز، اور جملہ معزز و مکرم حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذکر مبارک اور آقا علیہ السلام کی عظمت و فضیلت کے بیان و اظہار کے عنوان سے منعقدہ اس پاکیزہ اور مبارک مجلس میں حاضر اور جمع ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت محبت و غلامی کو دنیا و آخرت میں ہمارا مقدر اور نصیب بنائے رکھے، اور اسی پر جینا اور اسی پر مرنا عطا فرمائے. قرآن مجید سے دو مختلف مقامات سے چند کلمات عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے گئے ہیں. ایک مقام ہے جہاں سے سلسلہ نبوت کی ابتدا ہے، اور دوسرا مقام ہے جہاں پر سلسلہ نبوت کی انتہا ہے. ایک آغاز سفر ہے، ایک انجام سفر ہے. جو پہلا مقام ہے یہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور فرشتوں پر اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اس پر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار خیال کیا. پھر اللہ رب العزت نے اس پر تبصرہ فرمایا، اور بعد از تبصرہ پھر رب ذوالجلال نے فضیلت آدم علیہ السلام کا فرشتوں پر اظہار فرمایا. جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اب چونکہ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود بشری اور پیکر خاکی کی تشکیل کا مرحلہ ہوا تھا، تو جو کچھ دیکھا تھا اس کی روشنی میں انہوں نے دو اجزاء پر مشتمل ایک تبصرہ اس نئے وجود پر کیا، اور دو ہی اجزاء پر مشتمل اپنے متعلق فرشتوں نے اظہار خیال کیا. قالو، انہوں نے تبصرہ یہ کیا
اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو جا کر فساد کرے گا اور خون ریزیاں اور قتل و غارت گری کرے گا۔ یہ تبصرہ ہے فرشتوں کا، اس نئی مخلوق جس کا وجود انہوں نے ظاہراً بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب دوسرا انہوں نے اپنے متعلق اللہ کی بارگاہ میں خیال، اپنا اظہار خیال کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری عظمت و تقدیس کے گن گاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی دو اجزاء پر مشتمل دونوں باتیں سنی، اور کسی ایک بات کی بھی نہ اللہ نے تردید کی ہے، نہ تکذیب کی ہے، نہ جھٹلایا۔ نہیں فرمایا کہ یا تم غلط کہہ رہے ہو یا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں، اللہ رب العزت نے جو تبصرہ فرمایا ہے وہ یہ ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہ تم نہیں جانتے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہر چند کے فرشتے عالم امر کے افراد ہیں، اور ان کے لیے مسافتیں، فاصلے، دور و نزدیک، پست و بالا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اللہ نے انہیں اتنی قوت اور طاقت دی ہے، اتنی قوت اور طاقت، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے دنیا جہان کھلی کتاب کی مانند ہے، لمحے میں مشرق ہے تو لمحے میں مغرب ہے، اتنی طاقت دی۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اتنا وسیع مشاہدہ ہونے کے باوجود اور سیاحت کے باوجود تمہیں سب کچھ پتہ ہے، نہیں، جتنا تم نے دیکھا ہے ٹھیک کہتے ہو، مگر ابھی بہت سارے حقیقتوں کے جہان ہیں جن کے تمہیں خبر نہیں ہے۔ فرشتہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب کچھ پتہ ہے، فرشتہ ہونے کا یہ معنی نہیں کہ سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بہت کچھ ابھی اخفاء میں ہے، مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اس کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ٹھیک، اب جو انہوں نے وہ تبصرہ کیا کہ یہ فساد کرے گا، خونریزیاں کرے گا، اس کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے جن عناصر ترکیبی سے اس نئی مخلوق کا وجود بنتے دیکھا، ان کے سامنے تھے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ سارا پروسیس کروایا تھا۔ ایٹ دا لاسٹ، آخر میں جا کے اللہ رب العزت نے اپنے امر قدرت سے، جس کو اس نے فرمایا کہ میں نے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود انسانی تشکیل دیا، اس کی فائنل شیپ، اس کی حتمی شکل و صورت، مگر اس سے پہلے کا سارا پروسیس فرشتوں کے ذریعے ہوا۔ تو دیکھا مٹی لائی گئی ہے، مٹی، تو مٹی بنیادی جز ہے اس وجود خاکی کا، بشری پیکر کا۔ تو مٹی میں کیا ہے؟ مٹی میں کثافت ہے، گدلا پن ہے، میلا کر دیتی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے اور عقیدہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، اس کے باوجود کپڑوں پر مٹی کا لگنا پسند نہیں کرتے، جوتوں پر مٹی کا لگنا پسند نہیں کرتے، جھاڑ دیتے ہیں، اور کوئی اسی طرح مٹی والے میلے کپڑے پہنے پھرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بے احتیاط آدمی ہے، اس کو اتنی کیئر نہیں ہے۔ تو مٹی میں چونکہ گدلا پن ہے، میلا کر دیتی ہے، تو پہلی شے جو عنصر کے طور پر شامل ہوئی مٹی تھی، جو جز تھا، تو دیکھا مٹی میں گدلا پن ہے، تو اس سے جو شے بنے گی اس میں بھی تو اثرات آئیں گے نا۔ آپ لوہے سے کوئی شے بنا لیں، جتنی عمدہ، جتنی اعلیٰ، جتنی نفیس، اس میں خواص تو لوہے کے ہی رہیں گے نا۔ جو کاپر سے بنائیں گے کاپر کے خواص رہیں گے، جو لکڑی سے بنائیں گے لکڑی کے خواص رہیں گے، تو جو مٹی سے بنے گا اس میں مٹی کے خواص ہوں گے۔ تو اس کی طبیعت میں گدلا پن ہوگا، اس کے مزاج میں کثافت ہوگی، میلا پن ہوگا، بوجھل پن ہوگا، تو اس میں لطافت نہیں ہے، لطافت نہیں ہے۔ اور فرشتے
پیکران لطافت ہیں، اور انسان جتنا کثافت سے لطافت کی طرف جاتا ہے اتنا قربت الہیہ کی منزلیں نصیب ہوتی ہیں۔ امتحان یہ ہے کہ اسے بنایا اور اٹھایا کثافت سے گیا ہے، اسے عالم مادیت میں رہنا ہے، اس جہان کثافت میں رہنا ہے، مگر کامیابی یہ ہے کہ کثافت سے بن کر کثافت میں رہ کر پھر پیکر لطافت ہو جائے، پھر لطافت کا پیکر ہو جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو پہلی شے ہے کثافت، اس کی طبیعت میں ہوگی، خیر نہیں ہے، چیزوں کو منظر کو دھندلا دیتی ہے کثافت۔ دوسری شے اس میں پانی ڈالا گیا ہے جس میں گوندا گیا، تو پانی کے اندر سیلابی خواص ہوتے ہیں، سیلابی جب سیلابوں کی شکل میں آتا ہے بستیاں بہا کر لے جاتا ہے، آبادیوں کے نام و نشان مٹا دیتا ہے، تو جو پانی شامل ہوا اس کے اجزائے ترکیبی میں، عناصر میں، تو پانی کے خواص بھی ہوں گے، اس کے مزاج میں سیلابیت ہوگی، سیلابی پن ہوگا، اس سے بھی کسی خیر کی توقع نہیں ہے۔ پھر اسے ہوا میں سکھایا گیا، خشک کیا گیا، وہ جو خمیر بنا تھا اس میں ہوا کے اندر بھی آندھی اور طوفان چھپے ہوتے ہیں، جب یہ آندھیوں کی شکل میں آتی ہے تو یہ بھی بڑی تباہی اور بربادی لاتی ہے، تو اس کے خواص بھی ہوں گے، خیر نہیں ہے۔ پھر اسے حرارت و حدت پر، تپش پر، آگ پر پکایا گیا ہے، اس کے خواص بھی شامل ہوں گے۔ آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے، پتھر کو، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو اس میں بھی کوئی خیر دکھائی نہیں دی۔ وہ چاروں عناصر جس سے بنایا جا رہا تھا اس میں کہیں پر انہیں خیر دکھائی نہیں دی، تو یہ تبصرہ کیا، اس لیے اللہ نے جھٹلایا نہیں، جو کچھ تم نے دیکھا بلکہ تمہارے ہاتھوں سے جو کچھ میں نے کروایا اور شامل ہوا، اس کے نتیجے میں تم جو کہہ رہے ہو وہ اپنی جگہ درست ہے، حقیقت ہے، اور تم ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرشتے تعمیل حکم کے پیکر ہیں، ان کے اندر انحراف اور انکار کی مجال ہی نہیں، مادہ ہی نہیں ہے، وہ جو ان کی ان بلڈ کیپیبلٹی ہے اس میں صرف تسلیم و رضا ہے، انکار نہیں ہے، انحراف نہیں ہے، مگر فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہ تم نہیں جانتے۔ اب اس سے دو نتیجے اخذ کر رہا ہوں۔ پہلا ہے یہ سارا کچھ جن چیزوں کا مرکب، اس میں یہی کچھ ہے جو تم کہتے ہو درست ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اس مٹی کے پتلے کو اور اس خاک کی ڈھیری کو کیا سے کیا بنانے والا ہوں۔ یہ کو تھوڑی کم کر دیں، میں اس کو بنانے کیا والا ہوں، تم اسے وہاں دیکھ رہے ہو، تمہیں خبر نہیں میں اسے کہاں پہنچانے والا ہوں، تمہیں اس کی جھولی میں کوئی خیر دکھائی نہیں دیتی، تمہیں معلوم نہیں ہے میں اس کی جھولی میں کیا کچھ ڈالنے والا ہوں۔ یہ اس کے لیے تھا۔ اور رہا تمہارا معاملہ، درست ہے تم ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہو، عظمت کے تقدیس کے گیت گاتے ہو، مگر تمہیں یہ گمان کیوں گزرا کہ یہ جو زمین پر میں نظام قائم کرنے جا رہا ہوں، خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے نری تسبیح چاہیے؟ یہ زمین کا نظام نری تسبیح سے نہیں چلنے والا، نرے اوراد و وظائف سے نہیں چلنے والا، زمین کا نظام صرف خود سر جھکانے کی بنیاد پر نہیں قائم ہونے والا، اس لیے کہ وہ رب ذوالجلال عالم الغیب بھی ہے، عالم المستقبل بھی ہے، وہ جانتا تھا کہ کوئی انکار کرے گا میرے حکم سے نکالا جائے گا، وہ کوئی اپنے دل میں اپنے من میں عداوت لے کر جائے گا، وہ میرے بنائے ہوئے شاہکار آدم کی نسل کو بہکانے کی کوششیں کرے گا اور بہت ساروں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو اس وقت محض خود
سر جھکانے کی خو کافی نہیں ہوگی، اس وقت کوئی ایسا چاہیے جو اس کے سازشوں، اس کے اقدامات اور اس کی عداوتوں پر مبنی پھیلائے ہوئے جال کو سمجھ بھی سکے، توڑ بھی سکے، اور اکڑی ہوئی متکبر گردنوں کو بزور قوت پکڑ کر خدا کے سامنے جھکا بھی سکے۔ یہ نرے فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ عجیب و غریب رجحانات ہیں، ہم جس کو بہت نیک کہنا چاہیں تو فرشتہ کہہ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جو بہت نیک ہے، یہ وہ کسی نے کہا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، یہ میری بے عزتی ہے، یہ مجھے میرے مقام سے گرا دینا ہے۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ میں وہ ہوں جس کے سامنے فرشتوں نے سر جھکایا تھا، جس کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہوئے تھے۔ تم عجیب لوگ ہو بھائی، مجھے 22ویں سکیل سے اٹھا کے 17ویں پہ ترقی دے رہے ہو، فرشتہ کہہ رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نظام نرا تسبیح سے نہیں چلنے والا، کوئی اور صلاحیتیں چاہیے۔ یہ تبصرہ کیا، اور اس کے مان بعد اب وہ کلمات کہے جو ہم نے اولاً عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اب فرشتوں کے ساتھ یہ مکالمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب رب ذوالجلال ان پر فضیلت آدم کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، استحقاق خلافت کو ظاہر اور ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو کسی طویل ریاضت میں نہیں ڈالا، عبادتوں پر نہیں ڈالا، تسبیح کی راہ پر نہیں ڈالا۔ رب ذوالجلال نے آدم کے استحقاق خلافت کو ثابت کرنے کے لیے جو پہلا دروازہ کھولا، جو اپنے کرم اور فضل و احسان کا پہلا اظہار کیا، وہ یہ تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ آدم علیہ السلام کو ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ یہ جو پہلی فضیلت آدم ظاہر و ثابت ہوئی اللہ کی بارگاہ سے، وہ بر بنائے عبادت نہیں تھی، وہ بر بنائے تسبیح و ذکر و اذکار نہیں تھی، وہ پہلی فضیلت وسعت علم کی بنا پر تھی۔ یہ نبوت کے سفر کی ابتدا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر ابھی یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ آدم کے لیے فرمایا علم آدم الاسماء كلها، ہر شے کا علم عطا کر دیا۔ یہ ابتدا ہے نبوت کی۔ جس سفر کی ابتدا یہ ہے کہ ہر شے کا علم عطا کر دیا، اس سفر کی انتہا کیا ہوگی؟ یہ آدم علیہ السلام انسانیت کی پہلی کلاس کے معلم ہیں، استاد ہیں پہلی کلاس کے۔ تو جو پہلی کلاس کا معلم ہے، اس کو ہر شے کا علم عطا کیا۔ جو تکمیل کے مرحلے میں اور انسانی عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے مرحلہ بلوغت میں اس کا ابدی معلم بنایا گیا، اس کی وسعت علم کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے آدم کی وسعت علم کو نہیں سمجھ سکے، ملا مصطفیٰ کی وسعت علم کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ ابتدا ہے، اور رب ذوالجلال نے انہیں پھر یہ تو فضیلت عطا کر دی آدم کو، پھر ان کو تقویت قلبی کے لیے اور اطمینان باطنی کے لیے، اس لیے کہ یاد رکھیے ایمان الگ کیفیت کا نام ہے، اطمینان الگ حال کا نام ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب ایمان ہو مگر صاحب اطمینان نہ ہو۔ اطمینان ایمان میں بھی پھر کمال کا درجہ ہے، کمال کا درجہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مولا مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اولم تؤمن، ابراہیم اس پر ایمان نہیں ہے؟ سوال ہے، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا،
کا ایمان ہے تو پھر وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں چاہتا ہوں مجھے قلب کا اطمینان نصیب ہو جائے۔ وہ خلیل ہیں، نبی ہیں، پیکر نبوت اور رسالت ہیں، ان کے ایمان کی پختگی کا عالم کیا ہوگا؟ مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا دکھا دے گا تو میرا ایمان اطمینان کا حامل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر وہ پروسیس کرایا، فرمایا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، دانہ دنکا کھلاؤ چند دن، جب تمہاری آواز پر دوڑے آنے لگیں ذبح کر دو، ذبح کر کے ان کی بوٹیاں گوشت بناؤ، اس سارے گوشت کو آپس میں مکس کر دو، ملا دو، وہ مکسڈ گوشت اس کو ارد گرد پہاڑیوں پر پھیلا دو، بکھیر دو، اور پھر آ کر اسی طرح بلاؤ جیسے زندہ ہوتے تھے دانے کے لیے بلاتے تھے۔ جب بلایا تو وہ بوٹیاں امر الہی سے اپنی اپنی جگہ سے چلیں، جس جس جانور کا جو جو جز تھا آپس میں ملا، اس کے اوپر کھال چڑھی، اس کے اوپر پر اور اس کے جو بھی اجزاء تھے مکمل ہوئے، اور زندہ ہو کر اٹھ کر دوڑ کر حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ابراہیم 4 دن دانہ کھلایا تھا، 4 دن آواز دی تو مردہ سے زندہ ہو کر تیرے پاس آ گئے۔ میں تو وہ ہوں جو پیدا بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ پالتا بھی ہوں، ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ میں جب قیامت کے دن بلاؤں گا تو اگر تیرے کہنے پر 4 دن کے کھلائے ہوئے دانے کھانے والے پرندے وہ اڑ کر آ گئے تو میں نے جن کو خلق کر کے پیدا کر کے ساری زندگی پالا ہے، جب میں بلاؤں گا تو نہیں آئیں گے، اس سے زیادہ تیزی سے بھاگ کر آئیں گے۔ اب سمجھے اطمینان اور شے ہے۔ تو رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو علم کلی عطا کر دیا، اور پھر فرشتوں کے اطمینان کے لیے، تقویت قلبی کے لیے اللہ رب العزت نے ایکسپیریمنٹل پروسیس سے گزارا، ایک تجرباتی مرحلے سے گزارا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور ان سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس بات کا کیا مطلب اگر تم سچے ہو؟ وہ جو تمہارے کلام میں، تمہارے کلمات اور جملوں کے اندر چھپی ہوئی بات ہے نا کہ یہ فساد کرنے والا، خونریزیاں کرنے والا، ہم تسبیح کرنے والے ہیں، تو مانا یہ کہ ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنا دیتا؟ وہ جو بات اندر چھپی ہوئی ہے جو تم نے تعظیماً اور ادباً کہی نہیں ہے، مقصود تو یہی تھا۔ اب اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ خلافت عرضی تمہیں عطا کر دوں، ان چیزوں کے نام بتاؤ، میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا مولا تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب ایک بات ہے، فرشتوں کو کس نے سکھایا اور بتایا تھا؟ بولیے اللہ نے۔ آدم کو کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے۔ تو بابا اس کی حکمتیں ہیں اور اس کے فیصلے ہیں، اس کے فیصلوں پر جو جھک جائے وہ خیرات پا لیتا ہے فضل کی، جو اعتراض کرے قبول نہ کرے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کو بھی اسی نے سکھایا، آدم کو بھی اسی نے سکھایا۔ اب اس کی مرضی، کسی کو کروڑوں سالوں میں اتنا دیا، کسی کو لمحے میں اتنا عطا کر دیا۔ تو جس پر فضل ہو جائے، جس پر اللہ کا کرم ہو جائے، جس کو اس کی بارگاہ سے خیرات نصیب ہو جائے، چاہے محنت کی تھی یا نہیں کی تھی، جس پر اللہ کے فضل کا دروازہ کھل جائے اس کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، اس کے ساتھ جڑ جایا کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آدم علیہ السلام کی کل کائنات عمل اس وقت تک ایک سجدہ تھا، ایک سجدہ جو تخلیق ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر ادا کیا۔ وہ سجدہ شکرانہ بھی تھا، سجدہ اطاعت و بندگی بھی تھا،
ایک سجدہ تھا کل کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی، اور فرشتوں کے پاس کروڑوں سالوں کے سجدے تھے۔ اب اس کا فیصلہ اس نے کس کو کتنی دیر میں کیا عطا کر دیا۔ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، خالی ان کی جو علم میں کمی تھی، خالی اس کا انہیں احساس نہیں دلایا، اب اظہار علم آدم کروا رہا ہے۔ آدم انہیں بتاؤ، انہیں بتاؤ، اور فرشتوں سے نہیں کہا کہ آدم کو بتاؤ، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، آدم سے کہا فرشتوں کو بتاؤ۔ ایک بات سمجھیں، فرشتوں سے کہا مجھے بتائیں، یہ نہیں کہا آدم کو بتائیں۔ کیوں؟ بتا سکتے یا نہ بتا سکتے، کوئی اس سے بات اخذ کر سکتا تھا کہ فرشتے نبوت کو سکھا سکتے ہیں، اور نبوت کہ نبی کے استاد کوئی ہو سکتا ہے فرشتہ، یہ بات اس سے اخذ کی جا سکتی۔ اللہ نے جو کہا بتاؤ، ابھی بتا سکے یا نہیں بتا سکے ممکن ہے بعد میں بتا دیا، اللہ نے کہا ہی نہیں کہ آدم کو بتاؤ، فرمایا آدم نبی ہے، نبی کو بتانے سکھانے کے لیے فقط میں ہوں، فقط میں ہوں۔ وہ آدم کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ فرشتے کا استاد ہونے کے امکان کا بھی دروازہ کھلے، مصطفیٰ کے لیے کیسے گوارا کر سکتا؟ یہ بات آگے آتی ہے۔ تو اس نے آدم سے کہا، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ آدم سے نہیں کہا مجھے بتاؤ، فرمایا مجھے پتہ ہے، میں نے سکھایا ہے، تم فرشتوں کو بتاؤ تاکہ پتہ چلے فرشتہ جس درجے کا بھی ہو، جس عمر کا بھی ہو، جتنی عبادتوں کا بھی حامل ہو، نبوت تب بھی جو ملکیت ہے اس سے بالا تر ہے، نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ جب یہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھیے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، جبرائیل شامل تھے اس میں یا نہیں تھے؟ بولیے نا، سارے فرشتے تھے نا، سارے اس میں۔ عزرائیل تھے یا نہیں تھے؟ میکائیل تھے یا نہیں تھے؟ اسرافیل تھے یا نہیں تھے؟ سارے فرشتے شامل تھے۔ سب نے معذرت کی، مولا ہم نہیں جانتے اتنا کچھ، اور آدم سے فرمایا انہیں بتاؤ بھی، انہیں سکھاؤ بھی، تاکہ نبوت کے احسان مند بھی رہیں، نبوت کے احسان مند بھی رہیں، اور در نبوت سے فیض پانے والوں میں عالم ملائکہ بھی شامل ہو۔ دہلیز نبوت اللہ کی بارگاہ کے فضل کا وہ دروازہ ہے جہاں سے فقط انسان نہیں فرشتے بھی خیرات پاتے ہیں۔ ہم نے نبوت کو سمجھا کیا ہے؟ ہم نے نبوت کو محض ایک پیکر بشریت سمجھا ہے، وہ پیکر بشریت میں ہے، نبوت بشریت کا نام نہیں ہے، بشریت نبوت کا ایک لباس اور نبوت کا ایک جامہ ہے۔ حقیقت نبوت وہ کوئی اور شے ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان پر ظاہر فرما دیا، اور اس کے بعد نتیجتاً سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے۔ یہ ابتدا ہے، ابتدا۔ ایک جملہ کہہ کر پھر اس دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ وہ جس کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اونچا، جس کو فضیلت عطا کرنا چاہتا ہے، جس کو رب ذوالجلال عظمت و بزرگی اور کرامت و شرافت عطا کرنا چاہتا ہے، اسے مال و دولت نہیں دیتا، اسے اقتدار و سلطنت نہیں دیتا، اسے جائیدادیں نہیں دیتا۔ جسے سب سے اونچا کرنا چاہتا ہے اسے علم کی خیرات عطا کر دیتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء، ہمارا ترکہ، ہماری وراثت وہ مال و دولت دنیا جائیدادیں نہیں ہیں، ہماری وراثت علم ہے۔ اور ساتھ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ شاہان وقت کو وارث نہیں قرار دیا،
صاحبان اقتدار و سلطنت کو وارثین انبیاء نہیں قرار دیا، فرمایا علماء وارث ہیں، چونکہ یہ وہ ہیں جنہیں اس علم کی میں سے خیرات ملی ہے، خیرات علم ملی ہے۔ تو یہ تو تھی ابتدا، 1.25 لاکھ مرحلوں سے یہ سفر نبوت گزرا ہے، سفر ارتقاء علم گزرا ہے، علم کا ارتقاء ہوتا رہا، علم مائل با عروج و بلندی رہا، ہر اگلا پیکر نبوت معلم انسانیت کی حیثیت سے پہلے سے بلند تر درجے کا تھا۔ وہ پہلی کلاس کے تھے، کوئی دوسری کلاس کا، کوئی تیسری کا، 5ویں کا، 10ویں کا، مرحلے طے ہوتے رہے۔ یہ جو 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان میں سے ہر کوئی معلم انسانیت تھا۔ یہ تعلیم انسانیت کا سفر جاری رہا، عروج و ترقی کی طرف، جو عقل انسانی آگے بڑھتی گئی، بلوغت کی منزلیں طے کرتی گئی، اس کے حساب سے مسائل شریعت اترتے رہے، ہدایت ربانی اترتی رہی، وحی الہی کا نزول ہوتا رہا۔ اس کو سکھانے کے لیے ہر اس دور کا نبی بطور استاد امت اور انسانیت کو وہ سکھاتا بھی رہا، بتاتا بھی رہا، کر کے دکھاتا بھی رہا۔ نبی صرف قاصد نہیں ہوتا، نبی پوسٹ مین نہیں ہوتا، ڈاکیا نہیں ہوتا جو ادھر سے لے کر پہنچائے۔ شاید میں نے کبھی پہلے ادھر بات کی ہو کلر کی طرف، میں جب سکول رن کرتا تھا تو ہمارے پاس لوگ سلیبس لے کر آتے تھے سیمپلز کے طور پر، تو ایک بہت بڑے ادارے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم نے بڑے ماہرین علم کو اکٹھا کر کے تو بچوں کی نفسیات اور خاص کر دینی تعلیمات کو ان کے لیول تک اس طرح نصاب میں مرج کر کے ضم کر کے کہ بچوں کے ذہن شروع سے پختہ ہو جائیں۔ تو وہ میرے سامنے رکھ دیا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں نے ایسی اٹھائی اسلامیات کی کتاب، اب مجھے نہیں معلوم 4تھی یا 5ویں کلاس کی ہوگی، تو اس میں دیکھا تو جب اس کی شروع کی فہرست دیکھی تو اس میں تصور رسالت بھی تھا۔ تو ہمارے پاس چیک کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے، چیک کرنے کا، اور کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں روز ازل سے توحید پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ شیطان آج بھی اللہ کا انکار نہیں کرتا، یاد رکھیے، آج بھی جب مردود کر دیا اور کہا فاخرج فإنک رجیم، تو مردود ہو کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک قول کیا تھا، ایک اعلان کیا تھا، اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، کیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا۔ تو بولیے عزت کی قسم کس کی کھائی جاتی ہے، جسے مانا جائے یا جسے نہ مانا جائے؟ تو مردود ہو کر بھی، نکالے جانے کے بعد بھی اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے، اس کا مطلب مانتا ہے۔ پھر جب دنیا میں آ گیا، یہ بھی ساتھ ایک جوڑ دوں بات، جب دنیا میں آ گیا اور حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اظہار ندامت کرتے رہے، سر اٹھا کر کبھی نگاہ آسمان کی طرف نہیں کی شرمندگی کے مارے۔ تو اس ندامت اور شرمندگی کی آگ پر اور اس کی آنچ پر ان کی بندگی کو پختہ کرنا تھا۔ یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہ تھی شے، نہ فرشتوں کے پاس، نہ جمادات و نباتات کے پاس۔ اللہ کو یہ جو اشک ہائے ندامت ہیں، توبہ کے آنسو ہیں گناہگار کی آنکھ کے، یہ رب ذوالجلال کو نیکوکاروں، متقیوں، پرہیزگاروں کے سجدوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ جو دروازے اس کے کرم کے وہ سجدوں سے نہیں کھلتے، وہ ندامت کے آنسوؤں سے کھل جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک گریہ کیا، ندامت کی، توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے خود کلمات سکھا دیے، آدم ان کے ذریعے توبہ کرو، معاف کر دوں گا۔ جو واقعتاً ناراض ہو وہ خود کو منانے کے طریقے نہیں بتایا کرتا، وہ الگ حکمتیں ہیں، الگ حکمتیں، وہ اس وقت مضمون نہیں ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے رب سے کلمات سیکھے، فرشتہ بھیج کے بھی نہیں سکھائے۔ پھر کوئی نہ کہے کہ فلاں شے فرشتے نے سکھائی دی، بھئی فرشتہ سکھانے والا نہیں ہے،
فرشتہ فقط پہنچانے والا ہوتا ہے، یاد رکھ۔ فرشتے کی حیثیت تو ہوتی ہے ڈاکیے کی، رسول کی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو شیطان نے دیکھا کہ بظاہر تو انہوں نے بھی وہ کام کیا جس سے منع کیا تھا، اور اللہ نے زمین پر اتار دیا، ناراض ہو گیا، روٹھ گیا، اس نے یہی سمجھا۔ تو اس نے بھی جب دیکھا ان کی توبہ قبول ہو گئی، معافی مل گئی، تو اس کو بھی حوصلہ ملا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور کہا مولا غلطی ہو گئی، معافی مانگنا چاہتا ہوں، معافی مل جائے گی؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں ملے گی، میں بیٹھا کس لیے ہوں، کس لیے، اور میں نے نہیں معاف کرنا تو کون معاف کرے گا، اور مجھ سے معافی نہ ملے گی تو مخلوق کو معافی ملے گی کہاں سے؟ تو اس نے کہا مولا میں توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جو اس سارے قضیے کی بنیاد تھی نا وہ ختم کرو۔ تمہیں اس لیے تو نہیں نکالا تھا کہ تم سے کوئی نمازیں قضا ہو گئی تھی، تمہیں کسی وجہ سے نکالا، وہ کام کر لو۔ چلو آسمانوں پہ نہیں کیا، زمین پہ کر لو۔ آدم کی توبہ بھی تو زمین پہ آ کے ہی قبول ہوئی ہے نا، تو تم کر لو وہ کام۔ اس نے کہا نہیں، یہ ذرا اوکھی بات ہے، وہ انا آڑے آئی۔ اللہ نے فرمایا اوکھا ہے، نہیں ہوتا تو موج کر۔ پھر چلا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال و وصال ہو گیا۔ اس نے دیکھا اب نہیں رہا۔ اب دو جملے ہیں اگر آپ سمجھ لیں۔ شیطان تھا، اس نے دیکھا کہ ظاہری زندگی میں نہیں رہے، تو اس نے سمجھا مر گیا، ختم ہو گیا۔ شیطان تھا نا۔ پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف گیا اور کہا کہ مولا معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، معاف کر دے گا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں معاف کروں گا، بیٹھا کس لیے ہوں، میں ہی تو ہوں نا۔ نے کہا مولا معاف کر دے۔ اللہ نے کہا شرط وہی ہے، اب تو آدم نہیں رہا۔ فرمایا یہی تو تیرا مغالطہ ہے، یہی تو تیرا مغالطہ ہے، تم نے سمجھا نہیں رہا، مجھ سے پوچھو اب بھی اسی طرح ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ سمجھے ہیں بات؟ یہ شیطان کا موقف ہے، شیطان کا، کہ اس دنیا مادی زندگی میں جو نہیں رہا وہ نہیں رہا، یہ شیطان کا موقف ہے۔ وہ خدا کا فیصلہ ہے کہ تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، زمین کی پیٹھ پر ہو یا زمین کے پیٹ پر، ہر حال میں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہی شرط ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے، اس نے کہا ہے۔ چل تجھے نہیں بھی نظر آتا تو قبر پہ چلا جا، تو قبر پہ چلا جا۔ اس نے کہا زندہ کو نہیں کیا تو مردہ کو کیا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں بس پھر موج کر، تیرے نزدیک وہ مر گیا، مجھ سے پوچھو پہلے سے اونچے حال زندگی میں داخل ہو گیا، اس دنیا کے حال کی زندگی کے حال سے اونچے حال میں چلا گیا۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک وہ پرکھنے کا پیمانہ توحید نہیں ہے، رسالت ہے۔ معیار دین، معیار ایمان اور شریعت اور دین و ایمان کو، عقیدے کو پرکھنے کا پیمانہ اور ترازو عقیدہ توحید نہیں ہے، عقیدہ رسالت ہے۔ یہ بات جو کہی یہ تو کسی ایک آدھ تفسیر میں ملے گی، کوئی کہے گا کمزور روایت، ضعیف روایت، کچی بات نہیں کر کے جانا چاہتا۔ بحمداللہ تعالی منہاج القرآن کو اللہ رب العزت نے جس خیرات علم سے نوازا ہے اس میں بنیاد کسی کچی اینٹ اور پتھر پر نہیں ہے۔ میں صحیح بخاری، مسلم، سیاہ ستہ، کل ذخیرہ حدیث کی درجنوں سینکڑوں کتابوں میں موجود بالاتفاق، اور جو آپ نے ساری زندگی بات سنی وہ مینشن کرنے جا رہا ہوں۔ قبر میں جب جاؤ گے، قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ آپ نے ساری زندگی سنا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ 3 سوال ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ درست یا غلط جواب دیا، نہ نتیجہ مرتب ہوگا نہ سلسلہ سوالات ختم ہوگا۔ توحید کے متعلق سوال ہے، توحید کے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ خواہ درست دیا تو جان بخشی نہیں ہوگی، غلط دیا گرفت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں۔ پہلا سوال ہے، ابتدائی ہے، آگے چلو، آگے چلو، شاید سنبھل جائے، شاید کچھ یاد آ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔
وہ اعلیٰ ظرف والا کہتا ہے کوئی نہیں، مجھے نہیں پہچانا، کوئی بات نہیں، آگے چلو آگے چلو، اصل بات آگے ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ نہیں پتا، اچھا کوئی بات نہیں، ابھی بھی فرشتوں چھوڑو، موقع دو، چانس دو، اگلا چانس دو۔ تیسرا سوال آ گیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سوال کی نوعیت بدل گئی، سوال کی طوالت بدل گئی، سوال کا انداز بدل گیا۔ اللہ کو دکھا کر نہیں پوچھا تھا اس کے متعلق کیا کہتا ہے، دین کو کسی مجسم صورت میں پیش کر کے نہیں پوچھا یہ کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کے متعلق بات آئے گی تو جلوہ مصطفیٰ دکھا کر کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے مغالطہ ہو گیا تھا، سوال سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، نہیں، چہرہ مصطفیٰ دکھا کر پوچھا جائے گا، بتا ان کے متعلق کیا کہتا تھا۔ اب سوال کا جواب درست یا غلط، سلسلہ سوالات ختم، نتیجہ مرتب۔ اس کے بعد قیامت تک پھر قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔